السلام علیکم۔ آج ہم خلاصہ کریں گے اوور کوٹ کا۔ اوور کوٹ کے مصنف ہیں غلام عباس۔ خلاصہ اوور کوٹ۔ جنوری کی ایک شام کو ایک خوش لباس نوجوان ڈیوس روڈ سے مال لوڈ پر پہنچا اور آہستہ آہستہ چیرنگ کراس کی جانب چلنے لگا۔ اپنے لباس کی وضع قطع سے یہ نوجوان خاصا فیشنیبل معلوم ہوتا تھا۔ اس نے بادامی رنگ کا اوور کوٹ پہن رکھا تھا، سر پر سبز رنگ کی فلیٹ ہیٹ تھی اور گلے کے گرد سفید رنگ کے سلک کا گلو بند لپیٹ رکھا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں بید کی ایک چھوٹی سی چھڑی پکڑی ہوئی تھی جسے وہ کبھی کبھی مزے میں آ کر گھمانے لگتا۔ یہ ہفتے کی شام تھی اور بھرپور سردیوں کا موسم تھا، لیکن یہ نوجوان اس شدید سردی کی پرواہ کیے بغیر آرام سے ٹہلتا ہوا جا رہا تھا۔ بعض ٹانگے والے اس کی طرف لپکتے تو وہ نہیں اشارے سے ہی نہیں کرتے تھا۔ ایک خالی ٹیکسی کو بھی اس نے نو تھینک یو کہہ کر ٹال دیا۔ جوں وہ مال روڈ کے بارونق حصے کی جانب بڑھ رہا تھا، اس کی طبیعت کی شوخی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ منہ سے سیٹی بجانے لگا اور ایک دفعہ تو اس نے بڑے جوش سے جھوٹ موٹ بال دینے کی کوشش کی جیسے کرکٹ میچ ہو رہا ہو۔ چیرنگ کراس کے قریب گھاس کے ایک ٹکڑے پر کچھ بچے گیند سے کھیل رہے تھے۔ وہ رک کر بڑی دلچسپی سے ان کا کھیل دیکھنے لگا۔ جب بچے وہاں سے چلے گئے تو نوجوان سیمنٹ کی ایک خالی بینچ پر بیٹھ گیا۔ مال روڈ پر ٹریفک جاری تھی اور فٹ پاتھ پر چلنے والوں کی تعداد بھی کچھ کم نہ تھی۔ نوجوان گزرتے ہوئے مرد اور عورتوں کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ سردی کے باعث زیادہ تر لوگوں نے اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے، جن میں بعض بڑھیا کپڑے کے بنے ہوئے تھے اور بعض پرانے فوجی اوور کوٹ تھے جنہیں نیلام میں خریدا گیا تھا۔ نوجوان کا اپنا اوور کوٹ خاصا پرانا تھا، لیکن اس کا کپڑا بڑھیا تھا اور کسی ماہر درزی کا سلا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے کالر خوب جمے ہوئے تھے اور بازوؤں کی کریزیں بھی بڑی نمایاں تھیں۔ لگتا تھا کہ اس اوور کوٹ کو بڑی احتیاط سے رکھا گیا ہے۔ نوجوان نے وہاں بیٹھے بیٹھے سگریٹ والے سے ایک سگریٹ لے کر پیا اور پھر مال روڈ کے فٹ پاتھ پر چلنے لگا۔ راستے میں ایک بک سٹال پر وہ کچھ دیر کے لیے رکا، لیکن کچھ خریدے بغیر آگے بڑھ گیا۔ پھر وہ قالینوں کی ایک دکان میں داخل ہوا، ایک ایرانی قالین کی قیمت پوچھی اور 2-3 منٹ بعد وہاں سے بھی باہر نکل آیا۔ اب وہ ہائی کورٹ کی عمارت کے قریب تھا۔ اتنا پیدل چلنے کے باوجود اس کی طبیعت کی شوخی میں کچھ فرق نہ آیا اور نہ ہی وہ تھکاوٹ یا اکتاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ اس نے شام سے اب تک جتنی انسانی شکلیں بھی دیکھی تھیں، اسے کسی میں بھی اس قدر جاذبیت نظر نہ آئی کہ وہ ان پر توجہ دے۔ اس نے مال روڈ عبور کر کے میکلوڈ روڈ کی طرف جانا چاہا، مگر ابھی اس نے آدھی سڑک ہی پار کی ہوگی کہ اینٹوں سے بھری ہوئی ایک لاری اسے کچلتے ہوئے میکلوڈ روڈ کی طرف نکل گئی۔ کئی لوگ نوجوان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ نوجوان کی دونوں ٹانگیں کچلی گئی تھیں، اس کا بہت سا خون نکل چکا تھا۔ لوگوں نے فوراً ایک کار کو روک کر اسے ہسپتال روانہ کر دیا۔ جس وقت نوجوان ہسپتال پہنچا اس میں تھوڑی سی جان باقی تھی۔ اسے فوراً آپریشن روم لے جایا گیا۔ ڈیوٹی پر موجود سرجن اور 2 نوعمر نرسوں نے اسے سنگ مرمر کی میز پر لٹایا۔ اس کے کپڑے اتارے جانے لگے تو پتہ چلا کہ نوجوان کے جسم پر قمیص بالکل نہیں ہے۔ اوور کوٹ کے نیچے اس نے گلو بند کو اپنے گلے میں اس طرح لپیٹا ہوا تھا کہ قمیص کا پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ اس نے ایک بوسیدہ سا پھٹا پرانا اونی سویٹر پہن رکھا تھا۔ جسم پر جمی ہوئی میل کی تہوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ شاید کئی مہینوں سے نہیں نہایا، لیکن گردن خوب صاف تھی اور اس پر ہلکا ہلکا پاؤڈر بھی لگا ہوا تھا۔ پتلون کو پیٹی کے بجائے ایک پرانی دھجی سے باندھا ہوا تھا۔ گھٹنوں پر سے پتلون پھٹی ہوئی تھی۔ پاؤں میں بوٹ پرانے ہونے کے باوجود خوب چمک رہے تھے، لیکن ایک پاؤں کی جراب دوسرے پاؤں سے بالکل مختلف تھی اور دونوں پھٹی ہوئی بھی تھی۔ نوجوان اب تک دم توڑ چکا تھا۔ اس کا چہرہ جو پہلے چھت کی طرف تھا، کپڑے اتارنے کے دوران دیوار کی طرف مڑ گیا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے ہم جنسوں سے اپنے جسم کے ساتھ اپنی روح کی اصلیت ظاہر ہونے پر شرمندہ ہو۔ اس کے اوور کوٹ کی جیب سے جو چیزیں برآمد ہوئیں ان میں سے ایک چھوٹا سا سیاہ کنگھا، ایک رومال، 6.5 آنے، ایک بجھا ہوا آدھا سگریٹ، ایک چھوٹی سی ڈائری، گراموفون ریکارڈوں کی فہرست اور کچھ اشتہار تھے۔ افسوس کہ اس کی بید کی چھڑی جو حادثے کے دوران کہیں کھو گئی تھی اس فہرست میں شامل نہیں تھی۔